آگے سبتا دادا ہوگی ماشاء اللہ بہت مبارک مجلس ہے جہاں علماء ہو، حفاظ ہو، جن کے سینے میں اللہ کا قرآن تفسیر روح المعانی میں یہ لکھا ہوا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِنَا۔ ہم سب جانتے ہیں علماء کرام کہ قرآن کریم واحد، اللہ واحد، پھر بھی یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے قرآن کریم کی حفاظت خود کرنے والے ہیں، جمع کے سیگے کے ساتھ۔ حالانکہ انا کی جگہ انی ہونا چاہیے تھا، نحنو کی جگہ انا ہونا چاہیے تھا، نزلنا کی جگہ نزلتو ہونا چاہیے تھا، پھر بھی اللہ رب العالمین نے جمع کا سیگا یعنی بہووچن کا سیگا استعمال کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون فی قلوب اولیائنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ولیوں کے سینوں میں کروں گا۔ تو جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے وہ اللہ کے ولی۔ اس طرف سے بیٹھنا شروع کرو، بہت سارے لوگ یہاں ہو گئے، اس طرف سے بیچ میں سے بیٹھو۔ بات کرنے والے کو بھی جب مجمع کی طرف کوئی توجہ ہوتی ہے، دھیان ہوتا ہے، تو اللہ پاک ان کے دل پر باتیں کھولتے ہیں، اور ہم طلب اور ادب کے ساتھ سنتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں عمل کی ضرور توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت مبارک مجلس ہے، اس کی قدر کرے اللہ، ہم سب کو قدر دانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ہم قرآن کریم کی مناسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور ایک صحیح حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، جس کو قرآن کریم کی مشغولی کی وجہ سے، مشغولی کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا یہ قرآن کریم کی مشغولی، قرآن کریم کو پڑھانا یہ قرآن کریم کی مشغولی، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کی مشغولی، قرآن کریم کو یاد کرنا یہ قرآن کریم کی مشغولی، اور قرآن کریم کی محفل میں جہاں حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کے متعلق چند باتیں ہمارے سامنے آئے، ان باتوں کو اپنی ضرورت سمجھ کر طلب کے ساتھ سننا، ادب کے ساتھ سننا، یہ بھی قرآن کریم کی مشغولی میں شمار ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میں اور جو دعائیں مانگنے والے ہیں ان سے بھی زیادہ بغیر مانگے عطا فرما دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کو قرآن کی مشغولی کی وجہ سے دوسرے ذکر کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ہے، اس نے اپنا پورا مشغلہ قرآن کریم کے لیے اپنا پورا وقت فارغ کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اب میرے اس بندے کو مانگنا نہیں پڑتا بلکہ میں اسے بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہوں۔ ہمارے درمیان میں حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اب میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لاوے اور کچھ باتیں شروع کریں گے، وہاں تک آ جائے گا ہے، آ جاؤ، آتے رہیں گے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
للذکر فہل من مدکر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب احدکم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد تعظیم علماء کرام، حفاظ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج کی مجلس کسی لچھے دار تقریر کے لیے یا آپ کو ڈانٹنے کے لیے، ڈپٹنے کے لیے یا دھمکانے کے لیے نہیں ہے۔ ہم سب ایک ہی کنبے کے لوگ ہیں، مذاکرے کی مجلس ہے۔ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جہاں کہیں بھی مذاکرہ ہوتا ہے، ہلچل ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے، تو وہ مذاکرہ کہیں نہ کہیں فائدہ دیتا ہے۔ اسی مذاکرے کی نسبت سے آج ہم نے ایک مجلس رکھی ہے۔ ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نہیں، ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں علماء کی اس تنظیم کا، اس مجلس کا اور ان کے ذمہ داران کا کہ جنہوں نے یہ فکر کی اور پچھلے چند سالوں سے ہم حفاظ عظام کو، علماء کرام کو جمع کرتے ہیں، اور ہم جو ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں پھر وہ لوگ گرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ ہمیں آگ کی چنگاری موقع بموقع لگاتے رہتے ہیں تاکہ ہم بھی زندہ جاوید رہیں، مردے نہ بن جائیں۔ میرے بھائیوں، ہم کون ہیں اور ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ کون سی نعمت ہے، ہم نے پہچانا ہی نہیں، حقیقی معنوں میں نہیں پہچانا۔ ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا کیا مرتبہ ہے، اور جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بھی بنا مانگے، بنا پیسے خرچ کیے ہوئے، بنا مطالبے کے، اس نعمت کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اگر واقعی اور حقیقی معنوں میں ہم اپنے مقام کو پہچان لیتے اور جو نعمت ہمارے پاس ہے اس نعمت کی حقیقی معرفت ہمیں حاصل ہو جاتی تو آج دنیا میں ہم کسی سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہی نہیں، اور دنیا بھی ہمیں کمتر نہیں سمجھتی۔ آپ فجی نہیں کہتی، حافظ صاحب کہتے ہیں، اور یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ ہم اگر اپنے مقام کو اور اپنے مرتبے کو نہیں پہچانیں گے تو دنیا ہمارے مقام اور مرتبے کی وقت نہیں کرے گی۔ دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں وہ ڈگریاں والے ڈگری لے لے اور ڈگری لینے کے بعد پھر اپنی پرسنالٹی باقی نہ رکھے اس ڈگری کے لیول کی، چپراسی کی حیثیت اپنی بنا دے
تو اس کے ساتھ رہنے والے لوگ اس کے ساتھ چپراسی والا معاملہ کریں گے، ڈگری والا معاملہ نہیں کریں گے۔ اس لیے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کے دل میں بٹھانا ہے کہ میں کون ہوں۔ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکبر میں آ جانا ہے، ڈینگے مارنا ہے، تم لوگ کی کیا حیثیت، تم یہ ہو، تم یہ ہو، میں تو حافظ صاحب ہوں، یہ نہیں کرنا۔ ہاں تواضع تو رکھنی ہے، لیکن میرا مقام و مرتبہ، میرے پاس جو ڈگری ہے، میری پرسنالٹی کیسے ہونی چاہیے، یہ معرفت اگر ہمیں حاصل ہو گئی تو میرے بھائیوں ہم اپنے آپ کی بھی قدر کرتے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے قرآن کریم کی، اس کے بھی قدرداں بن جائیں گے۔ پھر صرف رمضانی حافظ نہیں رہیں گے، واقع میں حافظ صاحب بن جائیں گے۔ اب دو باتیں سمجھنی ہے، ایک تو جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ کون سی ہے اور اس کا مقام کیا ہے، اور اس نعمت کی وجہ سے ہمارا ویلیو اور مقام کیا ہو گیا ہے، یہ دو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ قرآن کریم ہے، کلام الہی ہے، اور اس کلام کی کیا حیثیت ہے، ہم نے آج تک اتنا سمجھا، قرآن شریف قرآن شریف قرآن شریف، یہی سمجھا ہے۔ حالانکہ ہمارے سینوں میں جو کلام ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے، اور کیسا کلام؟ سارے کلاموں کا سردار، اور وہ بھی اللہ کا کلام، اور اس کلام کو اللہ نے ہمارے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ آج دنیا میں کسی چیز کو محفوظ کرنا ہو تو اس کے دو راستے ہیں، ہارڈ کاپی اور سافٹ کاپی۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، صحیفے الگ ہیں لیکن بڑی بڑی آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم۔ 3 آسمانی کتابیں۔ آج کوئی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسی شکل و صورت میں باقی ہے جس شکل و صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر اتاری تھی۔ اس سے بڑی بات، ان آسمانی کتابوں کے حافظ اس نبی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہو پاتا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دنیا میں نبی بنا کر بھیجے گئے، اور انہوں نے اپنی یادداشت سے اللہ نے القاء کیا، الہام کیا، اور حضرت عزیر نے پوری تورات لکھوا دی۔ تو اس وقت تک کہ ان کے ماننے والے تعجب کرنے لگے، اور اتنا بڑا تعجب کرنے لگے کہ حضرت عزیر کو کہنے لگے کہ یہ تو ابن اللہ ہے، العیاذ باللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ تورات سنا دی اور لکھوا دی، تو انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا، اور آپ تو کون ہو؟ کلام الہی کے حافظ ہو۔ یہ خصوصیت اس امت کو اللہ نے دی کہ جو آسمانی کتاب تھی، پہلے والی آسمانی کتابوں کے حافظ صرف ان کے نبی ہوا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو منتخب کیا اور چنا،
تاکہ اس کی ہارڈ کاپی کے بجائے سافٹ کاپی میں اس کے قرآن کی حفاظت ہو جائے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ کلام الہی ہمارے سینوں میں محفوظ ہو گیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں دی. اس کا وزن کتنا تھا قرآن نے بیان فرمایا. قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ کلام الہی پہاڑ پر اتار دیا جاتا. پہاڑ کیا ہے؟ آج دنیا میں لوگ اپنی بات کا وزن بتلانا ہو تو پہاڑ سے تمثیل دیتے ہیں کہ پہاڑ جیسی بھاری اور وزنی بات کہہ رہا ہوں. اگر کثرت بتلانی ہو تو پہاڑ کی تمثیل اور مثال دیتے ہیں. اللہ نے کہا زمین کے ہلنے سے بچانے کے لیے میخ اور کیڑی کا کام پہاڑ کر رہا ہے. اس پہاڑ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اگر اس کلام الہی کو اس پہاڑ پر اتار دیا جاتا لَرَأَيْتَهُ، دو باتیں بیان کی، خاشعاً متصدعاً. کیا ہے یہ دو صفتیں کون سی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قرآن اگر وہاں پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو آپ پہاڑ کو دو کیفیت میں دیکھتے ہیں، خاشعاً حالت میں دیکھتے اور متصدعاً کی حالت میں دیکھتے. کیا ہے خاشعاً؟ خاشعاً کے معنی ہے تواضع کی وجہ سے جھک جانا، اور متصدعاً کے معنی ہے اس کی گرماہٹ کی وجہ سے چورا چورا اور بکھر جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. اللہ کہہ رہے یہ کلام اتنا وزنی اور اتنا بھاری ہے کہ پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو وہ خاشی ہو جاتا اور چورا چورا ہو جاتا. لیکن اللہ نے ہمارے دلوں میں اس بھاری قرآن کو محفوظ کر لیا. نہ ہم چورا چورا ہوئے، نہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ چورا چورا ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے. بجلی کی صفت کیا ہے؟ ارے اللہ والو بولو نا، بجلی کی صفت کیا ہے؟ گرم یا ٹھنڈا؟ یہ تو بولتے نہیں ہیں مول صاحب. ارے اپنے کو تو بولنے والا بننا ہے. اپنے بولیں گے تو عوام بولے گی، ہم نہیں بولیں گے تو عوام بھی نہیں بولے گی. ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پیچھے مقتدی آمین کہیں گے. ہم فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو بھائی بولو نا. بجلی کی صفت کیا ہے؟ گرم. میں نے پہلے سے کہا تھا تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، مذاکرے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی گرماہٹ آ جائے. بجلی کی صفت گرم ہے، سب کو معلوم ہے. کرنٹ لگتا ہے تو آدمی کبھی مر جاتا ہے، کبھی اس کے بدن کے ریزے ریزے ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں سے پھوٹنے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے. اور وہی کرنٹ اگر فریج میں جاتا ہے تو برف بنا دیتا ہے. وہی کرنٹ اے سی میں جاتا ہے تو ٹھنڈی ہوا دیتا ہے. کیوں؟ وہی کرنٹ جب گیزر میں جاتا ہے یا ہیٹر میں جاتا ہے تو پانی گرم کر دیتا ہے. تو صفت تو وہی ہے گرم والی، لیکن فریج میں جا کر وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اے سی میں آتا ہے تو ٹھنڈی ہوا دیتا ہے. اس لیے کہ اس میں کمپریسر ہے. جب بجلی گرم وہاں جاتی ہے تو کمپریسر اس کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. قرآن میں وہی صفت ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی کہ خاصی بنا دیتی، متصدع بنا دیتی. لیکن وہی قرآن جب ہمارے سینوں میں محفوظ ہو گیا تو ہمیں چورا چورا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ خالص قرآن نہیں آیا تھا، قرآن کے ساتھ صاحب قرآن بھی آیا تھا. اور ہمارے پاس جو قرآن آیا ہے ہمارے سینوں میں وہ صاحب قرآن کے کمپریسر سے ہو کر آیا ہے.
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ قرآن اترا اور پہلے آپ کے سینے میں محفوظ ہوا اور وہاں سے صحابہ کے واسطے، تابعین کے واسطے، علماء اولیاء کے واسطے آج ہمارے سینوں تک پہنچا، اس لیے وہ ٹھنڈا ہو گیا اور ہمارے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ اس کلام کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے بعضوں کو عزت بخشتے ہیں اور بعضوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے۔ اس کلام کو جب جنات سنتے ہیں تو ان کے دل بدل جاتے ہیں، وہ اپنی قوم میں جا کر اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا اونچا کلام ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیا، اور چھوٹی چھوٹی عمروں میں۔ بعض وہ بھی ہیں جو بڑی عمر میں حافظ بنتے ہیں، لیکن زیادہ تر عموماً اللہ نے ہمارے اس قرآن کو، اپنے کلام کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر لیا چھوٹی چھوٹی عمروں میں۔ اور جب یہ محفوظ ہو گیا ہے تو یہ اپنا اثر بھی دکھاتا ہے۔ جب آپ کے سینے میں، ہمارے سینے میں یہ قرآن آ گیا تو اس نے ہمارا مقام و مرتبہ ایک دم سے بلند و بالا کر دیا۔ دنیا کی ڈگری وہ مقام و مرتبہ نہیں دلا سکتی جو اس حفظ قرآن نے ہمارا مقام و مرتبہ بلند کر دیا۔ کتنا مقام بلند کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب کسی قافلے کو سفر پر روانہ کرتے تو آپ ہدایات میں یہ بات بیان کرتے کہ تمہارے پورے قافلے میں سب سے زیادہ جو قرآن کا حافظ ہو وہ تمہاری امامت کروائے گا۔ معرکہ اور غزوے کا موقع ہوتا تو آپ علیہ السلام جھنڈا پہلے ان کے ہاتھ میں دیتے جو حافظ قرآن ہوتے۔ یہی حافظ قرآن جب میدان حشر میں جائے گا تو یہ قرآن اس سے چمٹ جائے گا اور اللہ سے بخشش کروائے گا، معافی کروائے گا۔ جب اس کی بخشش ہو جائے گی تو یہ چلا نہیں جائے گا۔ اللہ نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ وہ چلا نہیں جائے گا۔ اللہ سے درخواست کرے گا، اے اللہ، یہ میرے دوست میرے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، میرے بارے میں تو فیصلہ ہو گیا کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن وہ ابھی لائن میں باقی ہے، ان کا حساب و کتاب باقی ہے۔ بہت سے وہ ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے، یہ رزلٹ آ گیا ہے کہ ان کو جہنم میں جانا ہے۔ اللہ فرمائیں گے 10، اور بعض روایتوں میں تو 70 تک کی تعداد ہے، لیکن ایسی روایت جس پر کوئی کلام نہیں، کہا 10 افراد ایسے جن کے بارے میں جہنم میں ڈالے جانے کا حتمی فیصلہ ہو گیا ہوگا، ایسے 10 افراد کی سفارش کا اس کو پروانہ دیا جائے گا کہ 10 افراد نکال لیں۔ دنیا میں ہماری سفارش کوئی نہیں سنتا۔ حافظ صاحب کہیں بولنے جاوے تھے، آپ بجو کو کیا پتا چلے، رہنے دو، ابھی چھوٹی عمر کے ہیں۔ یہاں ہماری جو لوگ قدر نہیں کرتے، حافظ جی کہہ کر بھگا دیتے ہیں، وہ کل میدان حشر میں ہمارے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، حافظ جی دیکھیو، میرا بھی خیال رکھیو۔ جب آپ کو اجازت ملے نا تو میرا نام لے لیو، میں تمہارا پکا دوست تھا، تمہارے محلے میں رہتا تھا۔ اللہ 10 کی اجازت دیں گے، اور ان کا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا حساب و کتاب کے آپ کا جنت میں داخلہ ہو گیا، جاؤ۔ پھر اللہ کہیں گے قرآن پڑھنا شروع کرو، جہاں رکوں گے وہاں آپ کی آخری منزل۔ یہ بندہ مڑ کر دیکھے گا، اے اللہ، میں اکیلا، میرے کو حافظ بنایا تھے میرے ابا نے، میری امی نے۔ تو ایک روایت میں یہ کہ جس طرح حافظ صاحب سے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور جہاں آپ کی آخری آیت ہو جائے وہ آپ کا منزل ہوگا،
ایسا ہی مقام و مرتبہ والدین کو بھی دیا جائے گا. کون دلا رہا ہے؟ اگر 10ویں میں SSC میں اچھے مارکس آ جاتے ہیں، اسکول کے پرنسپل ہمیں چادر ڈال دیتے سر پہ، ہاتھ میں گلدستہ دے دیتے، ہم خوش ہو جاتے، واہ واہ، محلے کے سارے لوگ موجود تھے اور آج تو مجھے چادر پوشی کی گئی، مجھے گلدستہ دیا گیا. ارے میرے حافظ صاحب، اللہ آپ کو میدان حشر میں وہ گلدستہ دیکھا کہ سارے لوگ دیکھ کر آپ پر رشک کریں گے. اور یہ بات تو رشک کرنے کی نبی جی نے بھی بیان فرمائی کہ دنیا میں 2 ہی چیزیں ایسی ہے کہ اگر حسد کی اجازت ہوتی، یا دوسرا معنی کہ رشک کرنے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو 2 ہی ہے، ان میں سے ایک حافظ قرآن ہے. والدین کو تاج پہنایا جائے گا. جب بھی آپ کا تکمیل حفظ قرآن ہوا ہوگا، اس وقت آنے والے مہمان نے یہ فضیلت آپ کو سنائی ہوگی کہ آپ کے والدین کو تاج پوشی کی جائے گی. اور کوئی معمولی تاج نہیں. روایت میں آپ علیہ السلام نے اس کی کیفیت بیان فرمائی کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا، اس کی چمک کا یہ عالم ہوگا کہ اگر کسی مکان میں سورج آ جائے تو مکان کتنا روشن ہو جائے، ایسا چمکدار اور چمکیلا اللہ تعالیٰ وہ تاج پہنائیں گے. اس کے علاوہ ڈھیر ساری فضیلتیں میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے لیے بیان فرمائی ہے. میں نے ابھی خطبے میں ایک حدیث تلاوت کی کہ تم میں سے جو انسان اس بات کو پسند کرے کہ وہ اپنے رب سے بات چیت کرے، کسی کو خبر دی جائے کہ بھئی ہمارے یہاں کے گجرات کے CM صاحب، یا یوں کہا جائے کہ اپنے ہندوستان کے سب سے بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ آج ہمارے شہر میں فلاں جگہ آنے والے ہیں، اور آپ کو ان کے ساتھ ملاقات کا خصوصی وقت دیا گیا ہے کہ آپ تنہائی میں ان سے مل کر بات چیت کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، انسان خوش ہو جاتا ہے، وہ دسیوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہے. آج تو CM صاحب سے اپنی پرائیویٹ VIP ملاقات ہے. وہ اللہ والوں کی دنیا ملاقات کرنے کے لیے ترستی ہے. اپنے کو تو ڈائریکٹ پرائیویٹ اجازت ملی، اپن 10 منٹ جا کے ان سے ملاقات کر کے آئیں گے. آدمی خوشی کے مارے جھوم جاتا ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ رہے ہیں، اذا احب، تم میں سے جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ کس سے بات چیت کرے، اپنے رب سے، اللہ سے مناجات کرنا اگر چاہیں، فلیقرأ القرآن، وہ قرآن کریم پڑھے. ہمارے لیے تو مشکل، 1 پارہ 1.5 پارہ 2 پارہ پڑھ کے ہم اٹک جائیں گے. ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ تو جب چاہیں قرآن کریم کی تلاوت کریے اور گویا کہ یہ سمجھیے کہ آپ کا اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے. کیا مقام ہے آپ کا؟ دنیا دار کی ملاقات کے لیے اگر وقت مل جائے تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. ارے دنیا دار نہیں، سارے حاکموں کے حاکم سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا مدنی یوں کہہ رہے، فلیقرأ القرآن، آپ قرآن پڑھیے اور اپنے رب سے مناجات کیجیے. اس سے اور بڑا مقام کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنے مقام کو پہچانا ہی نہیں ہے، اپنے مرتبے کو نہیں پہچانا. اس لیے صرف رمضان آتا ہے تو اس وقت قرآن یاد آتا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم تو حافظ ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں کہیں موقع ملے ہم کلام الہی کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے سب سے زیادہ اشرف لوگ، سب سے زیادہ قابل تعظیم، قابل اعزاز لوگ اگر کوئی ہے
تو وہ حملۃ القرآن، قرآن کے اٹھانے والے، حامل قرآن۔ شارحین حدیث نے اس کی تشریح کی ہے کہ حامل قرآن میں کون آئے گا؟ صرف قرآن یاد کرنے والا کا 3 صفات ہو تو وہ حامل قرآن ہے۔ نمبر 1، قرآن کو حفظ کیا ہو۔ نمبر 2، اس قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ نمبر 3، اس قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہو، تو وہ حامل قرآن ہے۔ اللہ کے نبی نے جو مقام دیا نا، اشرف الناس، اشراف امتی، اشرف الناس، یہ پی ایم سی ایم کچھ نہیں اس کے سامنے، ان کا کوئی ویلیو نہیں، 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار کا کوئی مقام نہیں۔ آقا کہہ رہے ہیں اشراف امتی، اشرف الناس وہ ہے جو حامل قرآن ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابا نے، امی نے، رشتہ داروں نے، محلے والوں نے کہا کہ نا آپ کو حافظ بننا پڑے گا، ہم حافظ صاحب بن جاتے ہیں، لیکن حافظ صاحب بننے کے بعد اپنے آپ کو حافظ صاحب باقی نہیں رکھتے۔ حفظ ہمارے قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہو گیا، لیکن حامل قرآن کی دوسری جو 2 صفات بیان فرمائی، ان میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم صرف رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، سال بھر اس قرآن کو دیکھتے نہیں، اور اس قرآن میں جو احکامات بیان کیے گئے اس کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوتی۔ یہ 2 کمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان حفاظ کرام، اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حافظ بن گئے لیکن حامل قرآن نہیں بنے، اور حامل قرآن بننے کے لیے تلاوت جاری رکھنی پڑے گی۔ اس کا فائدہ جنت میں بھی ہوگا۔ اگر قرآن کچا ہو گیا، بھول گئے، تو جو فضیلت ہے نا کہ ورتل ورتق، پڑھتے رہو اور چڑھتے رہو، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن جتنا جلدی یاد ہوتا ہے، اگر حافظ صاحب اس کی قدر نہیں کرتے تو وہ قرآن اتنا جلدی ان سے چھوٹ بھی جاتا ہے۔ وہ بھی محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کا اونٹ رسی میں سے چھوٹ جائے، اس سے زیادہ جلدی اگر آدمی قرآن کریم کی حفظ کے بعد اس کی حفاظت نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا، اس کو یاد نہیں کرتا، پڑھتا نہیں، تو قرآن اس کے پاس سے اتنا جلدی سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے۔ چاہے کتنا ہی قوی حافظہ کیوں نہ ہو، حافظے کی بنیاد پر نہیں ملتا قرآن، کہ جو قوی حافظے والا ہو وہی حافظ بن سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ حافظہ قوی ہے تو وہ جلدی حافظ بن جائے گا، لیکن حفظ کی نعمت قوی حافظے والوں کو ہی ملتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی حافظ صاحب یوں سوچے کہ میں تو قوی حافظے والا ہوں، سال بھر میں 1 مرتبہ پڑھوں گا پھر بھی نہیں بھولوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جب اس نعمت کی ناقدری ہوگی، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیں گے، لیکن کسی موقع پر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیں گے، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حامل قرآن بننے کے لیے، حافظ بننے کے بعد اب سال بھر اس کی تلاوت جاری رکھنی ہے۔ اور ہماری کیا حیثیت بھائی کہ ہم قرآن کو سنے نہیں، سنانے نہیں، دور نہیں کریں، ہماری کیا حیثیت؟ اللہ کے نبی دور کرتے تھے، اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام کو۔ حالانکہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو آپ علیہ السلام
قرآن کو جب جبرائیل پڑھتے تھے وہی اترتے تھی تو آپ علیہ السلام جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے تاکہ کچھ چھوٹ نہ جائے، بھول نہ جائے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جلدی نہ کرو، حفظ کروانا، یاد رکھوانا، محفوظ کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے۔ تو یعنی گارنٹی مل گئی۔ ہم کسی دکان میں کوئی چیز سامان خریدنے گئے تو دیکھتے دیکھتے ایک چیز پسند آئی، پھر پوچھتے دکاندار سے بھائی کیا گارنٹی اس کی، مشین کی، کمپریسر کی، اس کی باڈی کی، فلاں کی کوئی گارنٹی دیتے ہو؟ اگر وہ بولتا ہے کوئی گارنٹی نہیں، چائنا کا مال ہے، چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک، تو پھر پاؤں پیچھے ہٹتے کہ نہیں ہٹتے کہ نہ بھائی بھلے 2 روپئے زیادہ دیں گے لیکن گارنٹی والی چیز لیں گے۔ تو یہاں تو اللہ نے گارنٹی لے لی، اے میرے محبوب تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن محفوظ کروانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ نہیں بھولیں گے، آپ جلد بازی نہ کریں۔ پھر کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کو دور کرنے کی؟ پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں میں قرآن دہراتے تھے، تبھی تو جا کر وہ نماز لمبی ہوتی تھی۔ روایتوں میں کہ آپ علیہ السلام اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں ورم والے ہو جاتے، سوجن آ جاتی تھی، وہ کھڑے کھڑے تھوڑی ہو جاتی ہوگی، قرآن پڑھتے تھے۔ رمضان آتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام کے سامنے دور کرتے، قرآن سناتے۔ آج بھی مثالیں موجود ہیں، ہمارے بہت سارے اولیاء اعظام، علماء کرام آج بھی قرآن سناتے ہیں، اور وہی طالب علم شان میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو قرآن کا دور سناتے اور مکمل دور کرتے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام کے تعلق سے آج کے زمانے میں لکھا ہے کہ وہ تراویح کے بعد صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، اور اس میں لمبے لمبے پارے، 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے، 5 پارے صلاۃ اللیل میں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ ہم نے اس قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کو یاد رکھنا چھوڑ دیا، اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا تو یہ تیزی کے ساتھ ہمارے پاس سے چلا جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری مؤدبانہ اور عاجزانہ درخواست ہے کہ رمضانی حافظ صاحب نہ رہے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کی سب سے بڑی قدردانی یہی ہے کہ ہر دم قرآن کی تلاوت ہماری زبان پر جاری ہو۔ بس چل رہے ہیں، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت جاری ہے، کسی کام میں اور وہ ایسا کام ہے کہ جو زبان سے نہیں ہونے والا، ہاتھ پاؤں سے ہونے والا ہے، تو ہماری زبان پر قرآن جاری ہے۔ اور جب موقع ہو، فرصت ہو، تو لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، وہی قل واللہ احد پڑھ کے، لیلاف قریش پڑھ کے بھاگنے کی فکر نہ کریں۔ اللہ نے نعمت دی، اس کی قدردانی ہے کہ لمبی نماز پڑھیں۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، اور قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے نا وہ بڑا محفوظ ہو جاتا ہے، اس پر اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت علی کے حوالے سے کہ نماز میں جو قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس پر ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر اس کے درجات بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی کرے، ہم یہ نہیں کہتے کہ روزانہ لمبی رکعت باندھ دے اور کھڑے ہو جائیں، نہیں، کبھی ایسا ہے چھٹی کا دن ہے، آج کوئی کام نہیں ہے، تو اتباع سنت میں آج نیت کرے کہ انشاءاللہ 1 رکعت میں 1 پارہ پڑھنا ہے۔ یہ ہے قرآن محفوظ رہے گا، قرآن کی قدردانی یہ ہے۔ اور تیسری بات کہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو، یہ نہیں کہ ہم نے حافظ صاحب کا لیبل تو لے لیا لیکن ہمارے کام اور کارنامے ہماری شان اور مقام و مرتبہ کے بالکل خلاف۔ جیسے ہماری وضاقتہ بالکل حافظ صاحب کی شان کے خلاف۔ دیکھو دنیا میں بہت ساری ڈگریاں اور بہت سارے عہدے ایسے ہیں کہ اس عہدے کے مطابق انہیں اپنی وضاقتہ بنانی پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس والوں کی ایک شکل کے بال ہوتے ہیں،
جتنے پولیس والوں کو دیکھو گے اسی شکل کے بال ملیں گے. آرمی والوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی بھی بالوں کی ایک شکل ہوتی ہے. جتنے بھی آرمی والوں کو دیکھو گے ان کے بال کی ایک ہی طرح کی کیفیت ہوگی. وہاں وہ اپنی مرضی نہیں چلا پاتے. کہا جب آپ کے پاس آرمی کا عہدہ ہے تو ساری وضاقت آرمی والی, لباس آرمی والا, جوتے آرمی والے, بولنے کا انداز بھی ان کا آرمی والا ہو جاتا ہے. وہ بات کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کے اندر اس کے عہدے کا اثر ہے. پھر ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا کلام کہ جس کے مقام و مرتبے کی کوئی بات نہیں کر سکتا, وہ ہمارے سینے میں محفوظ ہو اور اس کے مطابق ہماری وضع قطع نہ ہو, ہمارا رہن سہن نہ ہو, ہماری چال چلن نہ ہو, اور ہمارا پورا معاشرہ اس کے موافق نہ ہو. کہنے کو حافظ صاحب ہے لیکن ان کے بال دیکھو تو ایکٹر کی اتباع میں کٹوائے ہوئے ہیں. کہنے کو حافظ صاحب ہیں لیکن ان کی ازار دیکھو تو ازار نہیں, پینٹ پہنے ہوئے ہیں اور وہ بھی ٹخنوں کے نیچے لٹکی ہوئی ہے. کہنے کو حافظ صاحب ہیں لیکن چہرے پر داڑھی نہیں, کتروا رہے ہیں. اور جہاں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اب تھوڑی تھوڑی بڑھا رہے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ رمضان میں داڑھی کٹی ہوئی رہے گی نا تو کوئی بھی مسجد والے امامت میں نہیں رکھیں گے, تراویح پڑھانے کا موقع نہیں دیں گے, اس لیے داڑھی بڑھانا شروع کر دیا. کس کو دھوکہ دے رہے ہم میرے بھائیوں؟ اس رب الہی کو کہ جس نے اپنا کلام بنا کچھ دیے ہمارے سینے میں محفوظ کر دیا. اس رب کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور امید لگائے ہوئے ہیں میں حافظ صاحب ہوں, اشرف الناس ہوں, ارے میں تو 10 کو جنت میں لے جاؤں گا, ارے میرا منت جنت میں تو مقام اتنا ہوگا جہاں انبیاء کا ہوگا. ایسے ہی نہیں ملے گا. احادیث میں جہاں فضائل ہیں وہاں احادیث میں وعیدیں بھی بیان فرمائی ہے. جیسے ایک روایت میں یہ ہے کہ جو قرآن کی قدر نہیں کرتے, قرآن کو محفوظ نہیں, یاد تو کیا تھا پکا تھا, بھول گئے, ان کی زندگی اس کے مطابق نہیں ہے. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ کل میدان حشر میں قرآن اس حافظ قرآن سے چمٹ جائے گا اور جب اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا تو وہ آگے آ کر بولے گا کہ اس نے میری ناقدری کی تھی, اس نے مجھے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا, اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, مجھے میرا حق اور انصاف ملنا چاہیے. ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. دوسری ایک روایت میں ہے کہ حافظ قرآن جب اپنے محفوظ قرآن کی قدر نہیں کرتا تو اللہ اس کی روزی میں, رزق میں تنگی ڈال دیتے ہیں. اس سے بھی خطرناک وعید کہ اللہ تعالیٰ کل میدان حشر میں نابینا بنا کر اٹھائیں گے. وہ کہے گا کہ میں تو بینا تھا, میں نے قرآن دیکھ کر محفوظ کیا ہے, حفظ کیا ہے, پھر نابینا کیسے ہو گیا؟ تو نے قرآن حفظ تو کر لیا تھا لیکن تو نے قرآن کی حفاظت نہیں کی تھی, اس کو چھوڑ دیا تھا. اس کا عذاب یہ ہے کہ اللہ تجھے نابینا بنا دیں گے. ایک روایت میں یہ وعید ہے کہ حفظ اگر کوئی کرنے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کرتا, بھول جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کوڑی کی حالت میں پیدا کریں گے. میدان حشر میں جب دوبارہ پیدا کریں گے تو وہ کوڑی کی حالت میں پیدا ہوگا. کوڑی جانو نا, ایک بیماری ہے کہ گوشت کے ٹکڑے گرتے رہتے ہیں, وہ چاٹے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کے کلام کی ناقدری کی ہے. اس لیے میرے حفاظ کرام آپ سے درخواست ہے کہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے, آپ کے والدین کے شوق کی وجہ سے, ان کی محنت کی وجہ سے آپ کو اللہ نے حافظ بنا دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حفظ کی ہم قدردانی کریں, اور اس کی سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ ہر دم اس کی ہم تلاوت کرتے رہیں, اور دوسرا کہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائے رکھیں. کرو گے نا؟ رمضان کے لیے داڑھی رکھنا نہیں کرو گے نا؟ ہمیشہ اپنی وضع قطع قرآن کے مطابق رکھو گے, قرآن کے خلاف نہیں رکھو گے. ایک کتاب میں لکھا ہے
کہ دنیا میں 4 غریب سب سے بڑے غریب ہیں. دنیا میں کتنے غریب ہیں جس کو ہم بیچارہ کہہ سکتے ہیں؟ 50,000 ہے 55 پہ جی. 4 غریب ہیں. کون کون سے؟ کہا قرآن کسی ظالم کے پیٹ میں ہو تو وہ سب سے بڑا بیچارہ غریب ہے. دوسرا، ایسی مسجد جو بے نمازیوں کے محلے میں ہو، سب سے بڑی غریب وہ ہے. ایسی مسجد جو بے نمازیوں کے محلے میں ہو. اب میں آگے کچھ نہیں کہوں گا. ہمارے نوجوان حافظوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مدرسے سے جڑے ہوئے نہیں رہتے اور کاروبار میں جڑ جاتے ہیں تو ان کے نماز کے بھی فافے پڑ جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جسے میں نے کہا کہ وہ آتا اور 15 منٹ تک قیام کر کے قرآن کی تلاوت کے ساتھ نماز پڑھتا. لیکن حال یہ ہے کہ حافظ تو بن جاتا ہے لیکن نماز کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. تو ایسے حافظ صاحب نہ بنیو. تیسرا غریب کا وہ قرآن جو بغیر تلاوت کے ہمارے گھروں میں پڑی رہے. وہ قرآن جو بغیر تلاوت کے ہمارے گھروں میں پڑی رہے. اور چوتھا غریب کا وہ نیک آدمی جن کے دوست برے ہو. وہ خود تو نیک ہیں لیکن ان کے دوست برے ہیں. اب بتاؤ آپ کو کون سا غریب بننا ہے؟ ارے آپ غریب نہیں ہو، آپ امیر ہو. آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس ہے. دنیا آپ کے قدموں میں چل کر آئے گی. اس لیے آپ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ حامل قرآن بھی بن جائے. دوسری بات کہ عموماً اکثر حفاظ کرام نماز تراویح پڑھاتے ہیں اور اس نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس قرآن کریم کی تلاوت میں ایک آیت پڑھتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. سب کو حکم دیتے ہیں کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا. تو سمجھو ہم دوسروں کو تو دعوت دیتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، لیکن ہم خود ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھتے. تراویح میں دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے تھے جماعت میں، وہاں تو یعلمون تعلمون علیم خبیر چل رہا تھا. ہمارے بہت سارے حفاظ جلدی تراویح ختم کرنے کے چکر میں لوگوں کو سنا رہے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے. اب سمجھو کہ ترتیل کا مطلب کیا ہے. وہ ترتیل جو محفل قرآن یا محفل قرات میں ہوتی ہے، حافظ صاحب دھیرے دھیرے بڑے لمبے لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، وہ بھی ترتیل ایک معنی میں. لیکن یہاں قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات یہ کہ ترتیل کے ساتھ قرآن کا پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے. اب یہ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 باتیں لکھی ہے. کتنی باتیں؟ کہ اگر قرآن کی تلاوت میں یہ 7 باتوں کی رعایت ہوگی تو سمجھ لو کہ آپ نے قرآن کے اس حکم کو پورا کیا اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا. اور اگر 7 میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو سمجھ لو آپ نے قرآن کے اس حکم کی مخالفت کی. پہلی، حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا. ہا کو ہا سے نکالنا، خو کو خو کے مخرج سے نکالنا، عین کو عین کی جگہ سے نکالنا. پہلی بات کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا. نمبر 2، وقف اور ابتدا کا لحاظ کرنا. میں کہاں ٹھہر رہا ہوں، بہت سارے حفاظ کرام ان کو وقف اور کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ٹھہرنا ہے نہیں معلوم، تو بعض مرتبہ مضمون آدھے میں چھوڑ کے ٹھہر جاتے ہیں اور بعض مرتبہ تو رکوع بھی کر لیتے ہیں. نمبر 3،
حرکات کو صاف ادا کرنا، اس میں ہمارے یہاں بڑی گڑبڑی ہوتی ہے، کیونکہ بہت تیزی میں جانے والے ہیں۔ پیچھے سے کسی نے چابی بھری ہے، دیکھیے مولوی صاحب کل سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا، آدھ گھنٹے میں پٹا دی ہو، تو وہ چابی یہاں اثر کرتی ہے۔ ہم مقتدیوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو، جب اللہ کے دربار میں اس سے بات چیت کرنے کے لیے آئے ہو تو جلد بازی نہ کرو، جتنی لمبی ہوگی اتنا ہمارا رب کے ساتھ مناجات جاری رہے گا۔ کسی بزرگ کے پاس بیٹھ گئے ہو تو جلدی نہیں مچا دیں، بلکہ دل کبھی کبھی چاہتا ہے کہ ایک اور بات کہہ دے ہوئے اللہ والے، ایک اور بات کہہ دے ہوئے، ارے ہم تو اللہ سے بات چیت کر رہے ہیں، پھر یہاں سے بھاگنے کی فکر کیوں؟ اور وہاں کی چابی اثر ہوتی ہے کہ حافظ صاحب حرکات کھا جاتے ہیں، کبھی زبر کھا گئے، کبھی زیر کھا گئے، کبھی جلدی پڑھنے میں زبر کی جگہ پیش ہو گیا، پیش کی جگہ زبر ہو گیا، اور جلدی میں ان کو احساس نہیں ہوتا، ترتیل کے خلاف ہوا۔ چوتھی چیز، آواز کو قدرے بلند کرنا، یعنی اتنا بلند کرنے پڑھنا کہ صاف سنائی دے۔ نمبر 4، آواز کو عمدہ بنانا، حسن صوت۔ نمبر 6، تشدید اور مد کا خیال رکھنا۔ تشدید کا تو خیال ہو جاتا ہے، لیکن بعض مرتبہ مد کا خیال نہیں رہتا۔ ہم سب پڑھ کر آئے ہوتے ہیں، مد منفصل ہے، مد متصل ہے، کون سا مد ہے، 1 الف کھینچا جائے گا، 3 الف کھینچا جائے گا، 4 الف، لیکن جلدی جلدی پڑھنے میں کبھی زیادہ کم کھینچ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی راگ اور لہجہ بنانے میں لمبا کھینچ لیتے ہیں۔ یہ ترتیل کے خلاف ہوا۔ اور 7ویں چیز کہ جب عذابات اور ترہیب کی آیات آئیں تو استغفار کریں، اور جہاں ثواب اور ترغیب کی آیات آئیں تو وہاں جنت کا سوال کریں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 7 رعایتوں کے ساتھ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو ترتیل کہا جائے گا، اور اگر اس کے خلاف گئے تو یہ ترتیل کے خلاف ہے، اور ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے ہم حفاظ سے درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی جہاں بھی تراویح اللہ پڑھانے کا موقع دے، کبھی بھی جلد بازی نہ کریں۔ ہاں، اتنا سلو بھی نہ پڑھے کہ مقتدی اکتا جائے، تدویر اور حدر کے درمیان کی کیفیت پیدا کریں۔ اور اگر جلدی پڑھنے میں اگر یہ رعایت نہیں ہوتی کہ حرکات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، یا حروف کٹ جاتے ہیں، یا پورے حروف حذف ہو جاتے ہیں، یا مد کی رعایت نہیں ہوتی، تو پھر جلد بازی نہ کریں۔ ایسے قرآن پڑھنے کے بجائے نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ بھئی ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم مقتدیوں کو قرآن کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ قرآن کا ثواب ہم سب کو ملے، لیکن یہ قرآن کے ثواب کے بجائے یہ قرآن ہمارے لیے لعنت بھیجے گا۔ کل ہمیں وہاں جہنم سے بچانے کے بجائے اللہ سے کہے گا اس کو جہنم میں ڈالو، اس نے میری رعایت کر کے نہیں پڑھا، میری تلاوت کا جیسا حق تھا اس نے ادا نہیں کیا۔ اس لیے رمضان میں خوب قرآن سنائیں، خوب تلاوت کریں، لیکن ترتیل کی رعایت کے ساتھ جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، ان 7 باتوں کی رعایت کے ساتھ قرآن کریم کو سنائیں اور خود پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ آخری بات کہ مولانا صاحب اتنا سارا آپ نے سنا دیا، اب آخر میں کوئی ایسا علاج تو دیتے جاؤ، نسخہ کہ ہم قرآن نہ بھولیں۔ تو علماء نے لکھا ہے، ایک کتاب میں نسخہ لکھا ہے، قرآن نہ بھولنے کا نسخہ کیا ہے؟ کہتے روزانہ جب بھی آپ بستر پر سونے کے لیے جائیں تو سورہ بقرہ کی 10 آیات کی تلاوت کر لیں۔ قرآن نہ بھولنے کا نسخہ حافظ صاحبوں کے لیے خاص ہے کہ جب بھی آپ بستر پر سونے کے لیے جائیں سورہ بقرہ کی 10 آیات کی تلاوت کر لیں۔ کیسے؟ کہا ہے کہ 10 آیات میں سے پہلی 4 آیتیں المفلحون تک پڑھے، پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اور پھر اس کے بعد 2 آیتیں اور آخر میں 3 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھیں۔ شروع کی 4 آیتیں المفلحون تک، پھر آیت الکرسی، پھر اس کے بعد کی 2 آیتیں،
اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات یوں ملا کے 10 آیتوں کی روزانہ تلاوت کا معمول بنا لے. علماء نے اپنے تجربے کی روشنی میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ وہ حافظ قرآن کبھی اپنے قرآن کو نہیں بھولے گا. کرو گے بھائی؟ ہاں. لیکن ایک بات پھر اخیر میں کہتے جا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن رکھ دیا اور روزانہ سوتے وقت یہی پڑھتا رہا کہ قرآن نہیں چھوٹے گا. سمجھ میں آیا؟ آئلنگ تو کرتے رہنا پڑے گا تاکہ محفوظ رہیں، لیکن اس آئلنگ کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کو چلانا بھی پڑتا ہے. خالی آئلنگ کرتے کرتے رہنے سے باقی رہے گا نہیں. تو آئلنگ بھی کرنا ہے اور چلانا بھی ہے. چلانا یہ کہ روزانہ تلاوت کرنی ہے اور وہ چھوٹ نہ جائے، اس لیے اللہ والوں کے اس نسخے پر عمل کرنا ہے. کرو گے نا بھائی؟ اللہ آسان فرمائے. اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے ان علماء کی اس محنت کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ عوام الناس میں یہ ولولہ اور جذبہ پیدا فرمائے کہ ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا ہو جائے. دیکھو بات ختم ہو گئی. صرف یہ کہ جو حضرات حافظ ہیں اور وہ مصلی پر امام بنتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اور یہ حکم ہے شریعت کا کہ اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے جو مسائل ہم پر احکامات لاگو ہو گئے ہیں. امام بن جاتے ہیں لیکن حافظ صاحب کو مسائل کا علم نہیں ہوتا. میں مسائل نہیں چھیڑوں گا، یہاں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا. آپ سے درخواست کر کے جاتا ہوں 15 دن رمضان کے باقی ہیں. اس 15 دن میں کسی عالم دین سے اپنے استاد سے مشورہ کر کے نماز کے مسائل کی کوئی ایسی چھوٹی کتاب لے لے اور بڑے بڑے موٹے مسائل جن کی زیادہ ضرورت ہمیں امامت کے وقت پڑتی ہے ان مسائل کا علم رکھنا، سیکھ کر رکھنا ہم سب پر فرض عین ہے. اس لیے ان مسائل کو سیکھے اور معلوم رکھے کہ بھئی کیا کروں گا تو کیا ہوگا. جیسے ان میں سے صرف ایک مسئلہ بتا دوں. کبھی کبھار ہوتا ایسا ہے کہ کبھی پڑھنے میں یاد نہیں آتی یا بھول سے 2-3 آیات چھوٹ جاتی ہیں، تو دوسرے دن یا اس کے بعد والی رکعت میں یاد آ جائے تو پہلے ان چھوٹی ہوئی آیات کو دوہرا دیں، پھر اپنے کی جو ترتیب ہے وہاں سے آگے شروع کریں تاکہ ہمارا قرآن جب ختم ہو تو پورا قرآن ہو. دوسری بات کہ کبھی کبھی نماز میں کسی وجہ سے فساد آ جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب آج پتہ نہیں چلا، پوری رات ہو گئی، کل صبح میں مفتی صاحب سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی نماز فاسد ہو گئی تھی. وقت کے اندر اگر اعادہ کرے تو اعادہ واجب ہے، وقت ختم ہو گیا اس کے بعد کریں گے تو اعادہ مستحب ہے. تو ہم 2 رکعت تو نہیں دہراتے، لیکن ان 2 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اس قرآن کو آج کی تراویح میں دوہرا دے تاکہ جب ہمارا قرآن جب ختم ہو تو ادھورا نہ ہو بلکہ ایک مکمل قرآن پورا کرنے کا ثواب ہمیں بھی ملے اور ہمارے پیچھے جو سامعین ہیں سننے والے ان کو بھی ملے. کرو گے نا بھائی؟ یہ 2 موٹے مسئلے بتا دیے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری میں نے آپ سے کہا فرض عین ہے ان مسائل کا سیکھنا اور جاننا جو آپ کو امامت کے لیے ضرورت پیش آئے گی. نہیں سیکھو گے تو آپ گنہگار کہلاؤ گے. فرض کفایہ، سنت، مباح، مستحب نہیں، فرض عین ہے. یاد کرو گے؟ ایسے مسائل کی کتاب لے لو، موقع بموقع اس کا مطالعہ کرتے رہو، مسائل انشاءاللہ مستحضر ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ اعلان یہ ہے مائک میں آنے والے تمام حفاظ کرام کا آنے کی دعوت بھی ہے. تو حفاظ کرام عشاء کی نماز کا جو جنازہ بھی آیا ہوا ہے، جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد اوپر کے حصے میں مشکل ہے، اوپر کے حصے میں چلے جائیں اور وقار کے ساتھ میں کھانا گوشت فرمائیں اور کھانے کے بعد پھر اپنے وہ علماء کرام سے مل کر جائیں. ٹھیک ہے؟ معزز صاحب جنازہ بھی آیا وہ مختلف دعا ہے، جنازہ بھی آیا وہ مختلف دعا. جی جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وبیدک الخیر کلہ اللہ لا الہ الا اللہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الحشر اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا واسعا حلالا طيبا عملا متقبلا وشفاء من كل داء یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے مولا کریم ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، مجرم اور پاپی ہے، اے مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ مولا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کو بخشش کا اعلان عام فرما دے۔ مولا ہم گنہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، سیاہ کار لوگ ہیں، مجرم اور پاپی ہیں۔ اے میرے مولا ایسے پرفتن دور میں اے میرے مولا ہم تیرے حکم احکام کو توڑتے جاتے ہیں، تیری نبی کی سنتوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ مولا ہم گندے ہیں، برے ہیں، لیکن اقرار مجرم ہیں۔ آج تیرے دربار میں حاضر ہو کر میرے مولا ہم آج جمع ہوئے ہیں۔ میرے مولا تو نے تیرے کلام کی حفاظت کے لیے جن کے سینوں کا انتخاب فرمایا تھا وہ سارے کے سارے حفاظ کرام اور علماء کرام اور حاملین قرآن اے میرے مولا آج تیری دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے میرے مولا تیرے کلام کا تجھے واسطہ ہے، تیرے محبوب کا تجھے واسطہ ہے، تیرے کلام کی حفاظت کے لیے تو نے جن کو منتخب کیا ہے اے میرے مولا تیرے ان چنندہ بندوں کا واسطہ ہے، ان کے سینوں میں محفوظ قرآن کا واسطہ ہے۔ اے میرے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ مولا ہم سب معافی کا اعلان عام چاہتے ہیں تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، لغزشوں کو معاف فرما دے، صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دے۔ اللہ جی ہمارے آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جی دوسری قوموں کے لیے تو بہت سارے ہیں، جب ایک سے کام نہیں بنتا وہ دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، جب اس سے کام نہیں بنتا تو تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ جی اے اللہ جی ہمارے لیے تو آپ ہی ہے، سب کچھ آپ ہے۔ آپ کے احکام ہم توڑیں گے، توڑتے جاتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کی یاد آتی ہے ہم آپ کو پکارتے ہیں کہ اللہ میری بگڑی بنا لے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیرے در کے علاوہ ہم کسی در کے سوالی نہیں بنتے، کسی در کے بیکاری نہیں بنتے۔ اے میرے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، جمیع مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ہدایت سے مالا مال فرما دے، ہم لوگوں کو 5 وقتہ نماز کا جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا، پابندی کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم آنے والا مہمان جو ماہ رمضان آنے والا ہے اس کی قدردانی کرنے والا بنا دے۔ ماہ رمضان میں جتنی عبادتیں فرض کی گئی ہے یا جن عبادتوں کو نوافل کی حیثیت سے ادا کیا جاتا ہے میرے مولا ان تمام عبادتوں کو ادا کرنے والا بنا دے، ماہ رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے والا بنا دے، روزوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، تراویح کا اہتمام کرنے والا بنا دے، نفلی عبادات میں اپنے اوقات کو گزارنے والا بنا دے۔ مولا کریم اس ماہ مبارک میں ہر قسم کے تمام گناہوں اور سیئات سے، شیطان کی تمام مکاریوں اور فریبوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ مولا کریم حفاظت فرما دے۔ مولا کریم کسی مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی مرحوم کا جنازہ آیا ہوا ہے، مولا کریم ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ مولا کریم ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ مولا کریم جہنم اور جہنم کے عذابات سے، مولا کریم تمام عذابات سے ان کی پوری حفاظت فرما دے۔ مولا کریم مبشر اور بشیر کے سوالات کے جوابات ان کے لیے آسان فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کو آخرت کی منزل کی فکر عطا فرما دے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے، اور میرے مولا کریم میدان حشر میں بلا حساب و کتاب میں جنت کا داخلہ مل جائے اسے مقدر فرما دے۔ مولا کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمیں حصہ نصیب فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے مولا کریم ہم تمام ان شرور و فتن سے پناہ چاہتے ہیں، خصوصاً دجالی فتنوں سے پناہ چاہیے، ہم سب کو فتنوں سے پناہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہماری دعا کے آپ کے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ
برحمتک یا ارحم الراحمین.